اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم۔ سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ آ رہا ہے۔ پیچھے سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر تھا جو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مانگی۔ فرمایا پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، وہ نیک عمل جس سے تو خوش ہو جا، اور اے اللہ تو مجھے نیکوکار لوگوں کی صحبت میں رکھ، نیکوکار لوگوں میں سے مجھے کر دے۔ پیچھے چل رہا تھا سفر، سلیمان علیہ السلام نے لشکر جمع کیا، لے کر نکل گئے سفر کے اوپر۔ تو سفر کے اوپر جاتے وقت ہر ایک کی کچھ نہ کچھ ڈیوٹی لگاتے تھے، اور ہر جانور کو کسی نہ کسی خدمت کے اندر رکھا ہوا تھا۔ تو ہدہد کی ذمہ داری کیا تھی؟ یہ پانی کا پتہ بتاتا ہے۔ آج بھی ہدہد بتا سکتا ہے کہ زمین کے کون سے حصے کے اوپر پانی ہے، جاتا ہے، جا کر چونچ مارتا ہے، بتا دیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی سب کی، تو وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، گم پایا پرندے کو، پرندوں کی حاضری لی۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ، اور فرمایا مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یعنی ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، گم ہے میری آنکھوں سے۔ ام کان من الغائبین، مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ ہے ہی غائب ہے، کیا حساب کتاب ہے؟ تو کہا کہ ہدہد تو ہے ہی نہیں۔ فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا، ضرور بضرور میں اسے عذاب دوں گا، شدیدا سخت قسم کا عذاب، یعنی آئے گا میں اس کی پٹائی کروں گا، اس کے پر کاٹ دوں گا، سزا اسے دوں گا۔ او لأذبحنہ، اور ہو سکتا ہے کہ میں اسے ذبح کر دوں۔ او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ میرے پاس کوئی معقول عذر لے کر آئے گا، عذر لایا چھوڑ دوں گا، نہ لایا تو دو سزاؤں میں سے ایک سزا ضرور ملے گی، یا ذبح کروں گا یا ماروں گا۔ پتہ کیا چلا یہاں سے کہ کوئی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، آپ نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے، آپ سے پوچھ ہوگی۔ جتنے لوگ بھی کسی محکمے کے اندر کام کر رہے ہیں، اب کام ہے یا نہیں وہ چیز علت ہے، آپ کا اس محکمے کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کو مد نظر رکھا جائے گا۔ آپ نے معاہدہ کیا ہے 8 گھنٹے کا، اب آگے 8 گھنٹے کام ہے یا نہیں اس چیز کی پوچھ گچھ نہیں، آپ کا جو وقت پابندی کا ہے آپ سے اس چیز کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اگر آپ اس جگہ پر حاضر نہیں، 8 گھنٹے پابندی نہیں کرتے، تو یہ جو تنخواہ آپ لے رہے ہیں یہ آپ کے لیے حرام ہے، حلال کسی صورت کے اندر نہیں۔ پتہ یہ قرآن سے چلا۔ لو عذبنہ عذابا شدیدا، ڈیوٹی لگائی تھی ہدہد کی کہ پانی کا بتائے گا، جس سفر میں جائیں گے ساتھ جائے گا، تو یہ نہیں گیا، تو کیا فرمایا سزا دوں گا۔ پتہ چلا کہ ذمہ داری کے نہ پورا کرنے کے اوپر سزا ملتی ہے۔ تو دوسری چیز لوگ کہتے ہیں کام ہے ہی نہیں۔ آپ جس وقت کسی محکمے کے اندر بھرتی ہوتے ہیں اس وقت آپ نے معاہدہ ان سے یہ نہیں کیا ہوتا اگر کام نہ ہوا تو میں حاضر نہیں ہوں، یہ معاہدہ آپ کبھی بھی نہیں کرتے۔ آپ یہی معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ جس کام کا ہمیں کہیں گے ہم وہ کام کریں گے، جتنا وقت آپ کہیں گے اتنا وقت ہم حاضر ہوں گے۔ ہمارے ہاں اس چیز کو بہت ہی معمولی سمجھا جاتا ہے، یہ حاضری لگائی کام نہیں واپس آ گئے، اب تو پھر کم ہے۔ پہلے دور کے اندر تو یہ چیز تھی کہ سکولوں کے اندر لوگ بھرتی ہوئے ہیں، وقت کے اوپر سکول میں جاتے نہیں، بچوں کی جگہ سکولوں کے اندر بکریاں باندھی ہوئی ہیں اور تنخواہ لے رہے ہیں، بالکل حرام ہے یہ چیز، یاد رکھ لیں۔ ذمہ داری پوری نہیں تو وہ پیسہ آپ کے لیے حلال نہیں، آپ کو پیسہ آپ کے وقت کی پابندی کا لے رہے ہیں، اگر وقت کی پابندی نہیں کر رہے مال آپ کے لیے حلال نہیں۔ لو عذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او ليأتینی بسلطان مبین فمکث غیر بعید۔ فرمایا یہ باتیں سلیمان علیہ السلام کر رہے تھے، ہدہد نے زیادہ وقت نہیں لگایا، وہ حاضر ہو گیا۔ حاضر ہونے کے بعد فقالا، کہنے لگا احطت،
اے سلیمان علیہ السلام میں نے معلوم کیا ہے، مجھے علم ہوا ہے، بما اس خبر کا لم تحط بھی جس کا اے سلیمان آپ کو علم نہیں، پتہ چل گیا انبیاء کو علم غیب نہیں۔ اگر علم غیب انبیاء کے لیے ہوتا سلیمان علیہ السلام کبھی بھی یہ بات نہ کہتے کہ میں ہدہد کو ذبح کروں گا، کہتے کہ ہدہد کسی کام کے لیے گیا ہوا ہے واپس آ جائے گا۔ پتہ چلا کہ علم غیب انبیاء کو نہیں دیا گیا، اس لیے حاضری لے رہے ہیں۔ اگر علم غیب ہوتا تو حاضری لینے کا کیا تصور؟ مجھے پتہ ہے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے تو مجھے باہر جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ باہر تو جا کر وہی دیکھے گا نا، وہی پتہ کرے گا جسے خبر نہیں نا۔ تو بتا دیا کہ علم غیب انبیاء کو نہیں۔ آگے فرمایا وجئتک اے سلیمان علیہ السلام میں لایا ہوں آپ کے لیے من سبأ سبا کے علاقے سے، یعنی سبا قوم کی، بنبأ خبر یقین پختہ قسم۔ یہ سبا ایک قوم تھی جو یمن کے اندر بسا کرتی تھی۔ فرمایا اس علاقے کی طرف میں گیا ہوا تھا، ادھر میں نے ایک عجیب کام دیکھا، ایک عجیب خبر لایا ہوں، اور خبر بھی کوئی ادھر ادھر کی نہیں، پختہ قسم کی، یقینی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ انی بے شک میں نے، یہ ہدہد کا کلام، ہدہد کہہ رہا ہے، ہدہد کا کلام، انی بے شک میں، وجدت پایا میں نے، امرأتن ایک عورت کو، تملکہم اس کی کیا ہے؟ بادشاہت ہے، وہ بادشاہ بنی ہوئی ہے، ملکہ ہے، وَأُوتِيَتْ اسے دی گئی ہے، من کل شیء ہر قسم کی سہولت، یا دوسرے الفاظ میں ہر وہ چیز اسے دی گئی ہے جو حکومت چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ وَلَهَا اور اس کے لیے ہے، عرش عظیم بہت بڑا عرش، اس کا ایک تخت بچھا ہوا ہے، بہت بڑا تخت بچھا ہوا ہے۔ اب حیران ہونے کی اس کے اندر کون سی بات ہے؟ نقطہ ہے، قرآن سمجھاتا ہے آپ کو، ایک ہدہد ہے، پرندہ ہے، عقل اور شعور بھی انسانوں والا نہیں، لیکن جب دیکھا کہ پہلی بات تعجب کی کہ عورت اور حکمران یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور دوسرا دیکھا کہ اتنا بڑا عرش اس کا، یہ تو بہت حیران ہونے والی بات ہے، اس لیے ادھر وہ رک گیا۔ رکنے میں اسے دیر ہو گئی تو آ کر سلیمان علیہ السلام سے تعجب سے کہہ رہا ہے، یہ اللہ نے اسے شعور دیا ہے۔ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر عورت کی حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر عورت حکومت کر سکتی، اس کے بس کے اندر حکومت ہوتی تو اللہ کسی عورت کو نبی بنا کر بھیجتا۔ اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، وجہ کیا تھی؟ عورت کے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ عورت حکومت چلا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت کے اندر، جب خود حکومت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی کسی عورت کو کسی علاقے کا گورنر بنا کر نہیں بھیجا۔ کیوں؟ پتہ تھا کہ عورت کے بس کا کام نہیں۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے عقل کے اندر بھی نقصان ہے، یعنی کم ہے ان کی عقل، اور ان کے دین کے اندر بھی نقصان ہے۔ سوال کیا ہے اللہ کے رسول، عقل اور دین دونوں کے اندر ہمارا کیا نقصان ہے، ذرا وضاحت کریں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات تمہارے دین کے اندر نقصان ہے۔ کیا نقصان ہے؟ فرمایا کہ دیکھیے پورے مہینے کے اندر کچھ دن آپ سے نمازیں رہتی ہیں کہ نہیں رہتی؟ فرمایا رہتی ہیں۔ فرمایا یہ تمہارے دین کا نقصان ہے۔ تمہارے عقل کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا کہ جہاں پر دو مرد گواہی دیں گے، یعنی ایک مرد جہاں پر گواہی دے گا ادھر دو عورتیں اس کے مقابلے میں گواہی دیں گی، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے مقابل ہوگی۔ تمہارا نقصان یہاں پر آیا کہ نہیں آیا؟ یہی وجہ ہے کہ عورت کو حکومت اسلام قبول نہیں کرتا۔ عورت کی حکومت، یہ جب بھی عورت کی حکومت ہوگی تو یہ ناقصات العقل ہے، اس کا عقل کم ہے، پھر یہ کیا کرے گی؟ بگاڑ پیدا کرے گی، اس لیے اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اس کے لیے بہت بڑا عرش ہے۔ تو وہ روایات مختلف ہیں کہ 80 گز اس کی لمبائی تھی، 10 گز اس کی چوڑائی تھی، ان باتوں کے اندر جانے کا کوئی مقصد نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اسے تخت بچھا کر دیا ہوا تھا اور اسے حکومت کے اوپر بٹھایا ہوا تھا۔ وَجَدْتُهَا اب یہ ساری تعجب شدہ باتیں ہیں جو ایک پرندہ بھی سمجھ رہا ہے۔ وَجَدْتُهَا کہنے لگا میں نے پایا ہے اس عورت کو، یعنی ملکہ بلقیس کو، وقومها اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس وہ لوگ سجدہ کر رہے تھے سورج کے سامنے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ،
پرندہ ہے، لیکن اللہ نے کیا دیا ہے؟ شعور دیا ہے، اسے بھی پتہ ہے کہ سجدہ میں نے صرف ایک اللہ کو کرنا ہے، اللہ کے علاوہ میں نے کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دنیا کے اندر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز کائنات کے اندر نہیں مگر وہ رب کی تسبیح کر رہی ہے۔ کوئی تسبیح حالی کر رہا ہے، کوئی قالی کر رہا ہے، کوئی زبان سے تسبیح کر رہا ہے، کوئی اللہ کی بات مان کر تسبیح کر رہا ہے، لیکن تسبیح ہر ایک کر رہا ہے۔ تو ادھر اسے بھی پتا تھا کہ ادھر اسے چارجنگ کی طرح دیں یہ دو چاہتے ہیں تھوڑا جا استعمال بھی اتنا نہیں کریں۔ بس ٹھیک ہے تو پھر اسے بھی اس بات کی خبر تھی کہ پروردگار کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، تو تعجب ہو گیا دیکھ کر کہ یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں سورج کو۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، فرمایا ان کے لیے خوبصورت بنایا ہے شیطان نے اعمالهم، ان کے اعمال کو۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور روک رکھا ہے ان کو سیدھے راستے سے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، یہ لوگ ہدایت نہیں پاتے۔ پھر وہی بات وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، ہر ایک کے لیے برے عمل کو شیطان نے خوبصورت بنا رکھا ہے۔ شیطان اتنی خوبصورت تصویر دکھاتے ہیں نا لوگوں کو کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لوگ جا کر مانگتے ہیں کس سے؟ انسانوں سے یا قبر والوں سے، اور انہیں وہ شیطان ایسی تصویر پیش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہی کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ تصویر کس نے پیش کی؟ شیطان نے پیش کی۔ فرمایا یہ تصویر ہی فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، انہیں روکتی ہے کس سے؟ سیدھے راستے سے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پھر یہ لوگ ہدایت کے اوپر نہیں آتے۔ انسان ہر گناہ سے توبہ کر سکتا ہے، کیوں؟ گناہ سے توبہ اس لیے کر سکتا ہے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، شرک کرنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے اندر ہم عبادت کا ثواب سمجھتے ہیں نا، ہم اسے گناہ تو نہیں سمجھتے، ہم نماز سے توبہ نہیں کرتے نا۔ اسی طریقے سے جو مشرک ہوتا ہے وہ شرک کرتا ہے، وہ اس شرک کو ایسا ہی پسند کرتا ہے جیسے ہم نماز کو پسند کرتے ہیں، ایسے اسی لیے وہ شرک سے کبھی توبہ نہیں کرتا۔